آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں رشتہ داروں کے متعلق طرح طرح کی میمز بنانے کی کوشش کی جا رہی. جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں دوست آپ وہ دیکھتے ہوں گے. کوئی رشتہ داراں تو تانگے, کوئی مامے چاچے تو تانگے, کوئی تائے تو تانگے, کوئی پھوپھی تو تانگے. تو انہوں دے خلاف وہ اپنے اپنے انداز دے اندر سوشل میڈیا تے اپنی پوسٹاں کر رہے ہیں بھی ساڈا چاچا انجدا تے ساڈا ماما انجدا تے ساڈا رشتہ دار انجدا تے ساڈا ان دے نال کوئی تعلق نہیں. ایک بات. دوسری بات جو رشتہ داروں میں کہی جاتی ہے وہ یہ کہ تسی ساڈے مرنے تو گئے, اسی تاڈے مرنے تو گئے. لیکن ہوتا کیا ہے عمومی طور پر آج کا نوجوان اٹھ کے بابے چاچے تائے کو کہہ دیتا ہے او بابا میں تیرا منہ نہیں ویکھنا, میں تیرا منہ ہی نہیں ویکھنا. وہ کہتا ہے بیٹا چلو ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب بابے کا وصال ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے کے بعد گھنٹہ چار پائی اس سے نوجوان واسطے پئی ہوں جی وہ جی دوروں آ رہے ہیں تو انہیں منہ ویکھنا ہے. بھائی واہ بھئی جندے جی انہوں کندھا نہیں دیتا, زندہ سی تو اسے سہارا نہیں دیا, مرنے کے بعد اس کی کوشش ہوتی بھاگ کے منجی کو کندھا دے دیا جائے, ثواب لے لیا جائے. بھائی ایسے ثواب نہیں ملتا میرا چان, ثواب ملتا ہے جیندہ جیے تے انہیں مونچ کو لقمہ پا دیتا جاوے, انہوں سہارا دے دیتا جاوے, اس دی زندگی دا اس دے لائف دا اس دا دکھ بناون دی کوشش کر لے جاوے. تو مرنے کے بعد چار پائی کو کندھا دینے سے زندہ بندے کے ساتھ دکھ درد بانٹ لینا اس کا زیادہ ثواب ہے. ہاں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بالکل نہ کریں. رشتہ داروں دی کرسا فلاں کہتا ہے کہ ساڑھے رشتہ دار نہیں تو میں نہ کھا, میں نے کہا بھی اس نے بھی قبر میں جانا ہے, تم نے بھی قبر میں جانا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے تو نہ کہے, تیرا کام ہے تو کہہ نہیں بھئی وہ کہتا ہے تو کہتا رہے. میں تو کہتا ہوں میرے مامے دا منڈا ہے, میرے چاچے دا منڈا ہے, میرے تائے دا منڈا ہے, نہ بھئی وہ ہمارا رشتہ دار ہے. یہ قاری صاحب کیوں وہ کہہ رہا ہے میں کیوں نہ کہوں؟ میں کہتا ہوں تو کل قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے جوگا تو ہوگا نا, یا رسول اللہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کرنے سے منع کیا تھا, میں نے آپ کے حکم پر چلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو آپ کے حکم کی پاسداری کی ہے یا رسول اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ حدیث پاک توجہ کے ساتھ سن لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھ جائے, یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا, اچھا سلوک کرے گا, اللہ اس کی روزی بڑھا دے گا, اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. دوسری حدیث پاک حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے یہ کہنے والا, اور میں تاڑے مرنے پرنے ہو گیا تسی ساڑے مرنے پرنے ہو گئے, بالکل ہی قطع تعلقی کرنے والا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے, جو اسلام ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے نا, اس کا مطلب ہی یہ ہے صلہ رحمی کا کہ رشتوں کو توڑا نہ جائے, رشتوں کو جوڑا جائے. کوشش کی جائے کہ آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہا جائے, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ, رشتوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور حسن سلوک سے رہنے کی کوشش کی جائے. جب ادھر دنیا میں ہی ہم کوشش کر لیں گے تو میرے بھائی مرنے کے بعد بھائی مر جائے, بہن مر جائے, رشتہ دار مر جائیں تو بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
मगरमच्छ के आंसू हैं फिर उनके मरने के बाद। एक बंदा माँ बाप की खिदमत ही नहीं करता, भाइयों के प्यार को नहीं समझता, बड़े भाई का अदब व एहतराम नहीं करता, उनकी अहमियत नहीं देता, वो मर जाते हैं तो उसके बाद वो सुन रहा होता है, कारी साहब मियाँ साहब के शेर सुना दे, भाई भाइयां दिया बावां, तो उस पर वो रो रहा होता है। तो भाई अब क्या फायदा तेरे शेर सुनने का और रोने का और पैसे फेंकने का, अब कोई फायदा नहीं है। जीते जी कोशिश करें अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने वालिदैन को अहमियत दें, बहनों भाइयों को अहमियत दें, अपने करीबी ताल्लुकात को अहमियत दें।